بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی، یعنی اے میرے بھائی، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل و کفن دے کر تیار کرنا اور میری میت کو اٹھا کر پیارے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، تاکہ ان کے ساتھ کیا ہوا میرا ایک وعدہ مکمل ہو جائے۔ پھر تم مجھے میری امی جان کے پاس لے جانا اور مجھے لوٹا کر بقیع قبرستان میں دفن کر دینا، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی سلوک کریں گی جس کا لوگوں کو اس کے متعلق علم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ دشمن ہیں، اور ہم اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی کھلم کھلا عداوت ہے۔ اس کے بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض ہو گئی اور چارپائی پر آپ کا جسد اطہر کو رکھ دیا گیا تو لوگ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ جنازگاہ کی طرف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق آپ کی چارپائی اٹھا کر مسجد نبوی شریف میں لے گئے، جہاں آپ کی چارپائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ کی طرف گیا اور انہیں بتایا کہ لوگوں نے حضرت حسن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خبر سنی تو فوراً ایک زین پہنے کھچر پر سوار ہوئیں اور وہاں پہنچ گئیں جہاں جنازہ پڑا تھا۔ پس آپ وہ پہلی مسلمان عورت ہیں جو زین پر سوار ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ اپنے بھائی کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ انہیں میرے گھر میں نہیں دفنایا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجاب پھاڑ دوں، معاذ اللہ۔ اس پر امام علی مقام نے آپ کو یوں مخاطب فرمایا، آپ اور آپ کے والد تو شروع دن سے ہی یہ کر چکے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے ہی یہاں ان لوگوں کو دفنانے کی اجازت دی ہے جن کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ یا ام المومنین عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ دوستو، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی وفات اور نماز جنازہ سے متعلق یہ روایت بڑی شد و مت سے بیان کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ روایت مکذوب الموضوع اور باطل ہے، اور اس روایت کی سب اسناد جو بیان کی جاتی ہیں سب باطل و غیر ثابت ہیں، جیسا کہ الکافی کی اس روایت کی شرح میں معاذ ندرانی نے لکھا ہے کہ اس روایت کی راویوں میں سے بکر بن صالح کے متعلق امام کلینی اور متعدد ائمہ نے کہا ہے کہ بکر بن صالحہ مجموعل اور ضعیف کے درمیان مشترک ہیں۔ اگر بکر بن صالحہ امام جعفر سے روایت کرتے ہیں تو مجہول ہے، اگر وہ بکر بن صالحہ رازی ہیں جو امام کاظم سے روایت کرتے ہیں تو وہ ضعیف ہیں۔ اس طرح اس روایت کے باطل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے خاص طبقہ فکر کے علماء کے علاوہ کسی مکتبہ فکر کے محدث و مفسر نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دیا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک روایت ابو الفرج اصفہانی نے اپنی سند کے مطابق
نقل کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت امام حسن نے ام المومنین عائشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے ایک قاصد اجازت طلب کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس پر حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے منظور ہے، یعنی حضرت عائشہ نے دفن کے لیے اجازت دے دی تھی۔ لیکن پھر جب بنو امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اسلحے سے لیس ہو کر باہر نکل آئے اور بنو ہاشم سے لڑنے پر تیار ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو آپ کی امی جان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ابن ابی الحدیث نے لکھا ہے کہ خصوصاً جب حضرت عائشہ سے دفنانے کی اجازت طلب کی گئی اور آپ نے اجازت دے دی تو اس طرح یہ واقعہ سیدہ عائشہ کی منقبت کا ثبوت ہے، اور آپ کے خچر پر سوار ہو کر آنے میں یہ احتمال ہے کہ چونکہ شور شرابہ اور احتجاج کرنے والے لوگ بنو امیہ سے تھے تو آپ فتنہ ختم کرنے کے لیے وہاں آئی ہوں۔ الغرض اصل واقعہ یوں ہے کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، لیکن اگر تمہیں کوئی نیا فساد پھیلنے کا خطرہ ہو تو مجھے امی جان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی تیاری کی، لیکن اس وقت مدینہ پر تعینات بنو امیہ کے گورنر مروان بن حکم نے مداخلت کی اور انہیں وہاں دفنانے سے انکار کر دیا اور کہا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو بقیع سے باہر ایک باغیچے میں دفن کیا جائے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن کیا جائے۔ بس مروان کی بات سن کر بنو ہاشم بھی اپنے حلفیوں کے ہمراہ اپنی ضد پر اڑ گئے اور مروان بن حکم بھی بنو امیہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر انہیں باز رکھنے پر تل گیا۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اے مروان، کیا تم سیدنا حسن کو یہاں دفنانے کے لیے منع کرتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کے متعلق فرمایا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سننے کے باوجود مروان اپنی ضد پر قائم رہا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے مداخلت کی، کیونکہ جب آپ نے ہتھیاروں سے لیس مسلح جنگجو دیکھے تو آپ کو فتنہ و فساد پھیل جانے کا ڈر پیدا ہو گیا اور خون بہہ جانے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ بس آپ نے وہاں موجود سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ گھر میرا ہے اور میں یہاں کسی کو بھی دفنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ محمد بن علی نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھائی جان، اگر بھائی وصیت کرتے تو ہم انہیں یہیں دفناتے یا ان کو دفنانے سے پہلے مر جاتے، لیکن انہوں نے استناشا خود ہی پیدا کر دی تھی کہ اگر تمہیں فتنے کا ڈر ہو تو تم مجھے میری امی جان کے پاس دفن کر دینا۔ اب جو کچھ یہاں منظر ہے تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا۔ پس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ لیا اور بقیع شریف تشریف لے گئے۔ یوں حضرت ابو ہریرہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے۔ سیدنا امام حسین کی شہادت پر تمام مدینہ مغموم ہو گیا، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کی خواتین ایک سال تک مغموم رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پکار پکار کر کہتے تھے، لوگو آج خوب رو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اس دنیا سے اٹھ گیا۔ دوستو، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ پر جو پتھر وغیرہ پھینکنے کی کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت اور باطل ہیں، یہاں تک کہ تمام مکاتب فکر کی کسی مستند کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔